यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन रीजन की तमाम कंट्रीज एक ज़माने से लोगों का ड्रीम रहे हैं। लोग यहाँ आना चाहते हैं, आ रहे हैं, सेटल हैं, लेकिन यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस दिन ब दिन टाइट होते जा रहे हैं। इमिग्रेंट्स के लिए कुछ थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, डिस्करेज किया जा रहा है इमिग्रेंट्स को। लेकिन इस सूरत हाल में एक अचानक से एक ऐसी डेस्टिनेशन उभर के सामने आई है जिसने इन तमाम इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्रीज की सफ में खुद को शामिल कर लिया है। जी हाँ, वो क्या है? जैसे कनाडा की हम बात करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट, इसी तरह से एक और कंट्री बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन जो आप लोगों के लिए साबित हो सकती है, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो लोगों का हमेशा से एक बहुत ही मनपसंद कंट्री रहा है, एक ड्रीम कंट्री रहा है। खासकर इंडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों की ये हमेशा से कोशिश रही है। न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा इंडियंस की तादाद है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा आप हैरान होंगे कि जो लोग पहले से यूके और अमेरिका में सेटल्ड हैं, जो यूरोपियन रीजन की जो कंट्रीज हैं, इवन यहाँ के खुद इसी रीजन के बाशिंदे, यानी यहाँ के कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोग भी न्यूजीलैंड जाकर बसना चाहते हैं और आबाद होना चाहते हैं। मगर ऐसी क्या बात है वहाँ? ऐसी क्या चीज है कि जो लोग इतने तरक्की याफ्ता मालिक में पहले से आबाद हैं या वहीं के बाशिंदे हैं, उनको वहां जाकर रहने में क्या ऐसी चीज नजर आती है जो उनको अपने देश में नजर नहीं आती? न्यूजीलैंड में कोई ना कोई तो ऐसी खास बात है, कोई ना कोई ऐसी जरूर अट्रैक्शन है। तो क्या वजह है ऐसी कि तमाम वो लोग जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं और जाकर आबाद हुए हैं, जबकि वो पहले से बड़े बड़े कंट्रीज में आबाद थे? तो ऐसी कोई ना कोई अट्रैक्शन तो जरूर है। वो क्या है वो अट्रैक्शन, क्या है वो रूल्स, और क्या है वो ऐसी पीसफुल लाइफ जिसकी ड्रीम वर्ल्ड की हैसियत में न्यूजीलैंड सबके लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन बना हुआ है कि लोग वहां जाकर रहना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करना चाह रहे हैं और हम यही बात करेंगे कि न्यूजीलैंड में आखिर ऐसी क्या बात है जो लोग वहाँ बहुत ज्यादा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मुख्तलिफ है, क्या है अलग? अब रहिए हमारे साथ, इसमें आज तफसील से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, खुशखुर्रम होंगे। आज के इस वीडियो में, जैसे कि हमने अपने इंट्रो में बताया, कि हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के उस अट्रैक्शन के बारे में जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा वहां जाकर रहने और आबाद होने में, मतलब उनका एक ड्रीम है। क्या वजह है? और खास तौर पर इंडिया से तो जो लोग स्टूडेंट के लिए भी निकलते हैं, वो न्यूजीलैंड की तरफ उनके जाने की रुझान कुछ ज्यादा है। न्यूजीलैंड में इंडियंस की तादाद भी ज्यादा है। तो क्या है ऐसी बातें? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले से इन ममालिक में आबाद लोग भी न्यूजीलैंड जाके बसे हैं और बसने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो कुछ तो अलग ऐसा है। जी हाँ, बहुत सारी इसकी खूबियां हैं, बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं। कुछ थोड़ा अलग सलग सा कंट्री है। इसका किसी से इतना कोई लेना देना पॉलिटिक्स के हवाले से भी नहीं है। एक बड़ी पुरफिजा मकाम, बहुत खूबसूरत कंट्री है ये। यहाँ के मौसम भी इतने ज्यादा कोई, यानी लोगों के लिए आरामदेह हैं। जो हमारे देशों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये मौसम इतने, समझिए कि सख्त नहीं है। मौसम भी अच्छे हैं, देखने में भी कंट्री बहुत ही खूबसूरत है। हमेशा से एक ड्रीम रहा है, जिस तरह से एक सीनरी के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो असल वजूहात हैं वो ये है कि यहाँ जाकर रहना, जो असल वजह है जो मैं आपको अब बताने लगी हूँ, वो ये है कि यहाँ जाकर रहना, आबाद होना निस्बतन, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके, ये भी जगह जहाँ पे हम हैं, जर्मनी और यूरोपियन रीजन के तमाम दूसरे कंट्रीज, उन तमाम में रेजिडेंट परमिट हासिल करना और सिटीजनशिप हासिल करना इस कदर आसान नहीं है जितना न्यूजीलैंड में। यानी न्यूजीलैंड में जाने के बाद आपको रेजिडेंसी हासिल करने में और सिटीजनशिप हासिल करने में इन कंट्रीज के मुकाबले में निस्बतन आसानी है। यानी आप जब यहाँ जाकर एक दफा जब रहने लग जाते हैं तो एक ना एक दिन आपको सिटीजनशिप मिल ही जाती है। क्या ऐसी रूल्स यानी कि उनके नर्म हैं? और अगर बात करें न्यूजीलैंड के एजुकेशनल सिस्टम की, तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत, यानी जिसे बहुत ज़्यादा दुनिया के स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ अच्छी बात यह है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर है पढ़ाई में। यानी कि स्कूलिंग से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल तक हर जगह थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ये लोग इम्फोसाइज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दुनिया में एक चीज है भी, एक ये यूनिवर्सल एक बात है। सभी जानते हैं इस बात को कि जब कोई चीज प्रैक्टिकली की जाती है तो वो ज्यादा देर पा होती है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है,
بہت دیر تک یاد رہتی ہے اور زیادہ اچھا اس کا ریزلٹس بھی پتہ چلتے ہیں. تو یہ لوگ بہت زیادہ اس طرح کے پریکٹیکل ہیں. یہ ان کے لیے مشہور ہے کہ لوگ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل کرتے ہیں. پھر جاب کی اگر اپارچونیٹیز کی جیسے ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ ان کے ہاں اس کنٹری میں ورک لائف بیلنس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی جیسے بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اگر جرمنی کی بھی اگر میں بات کروں تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ورک لائف بیلنس ہے. اور جیسے یو کے میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ورک لائف بیلنس ہر جگہ ہے. لیکن پھر بھی جس طرح سے نیوزی لینڈ کا نام اس ورک لائف بیلنس کے لیے آتا ہے اس طرح سے نہیں ہے. یعنی کہ ان کا تو اتنا ہے کہ اگر 4 بجے آف ہو رہا ہے یعنی کہ 8 بجے سے لے کر 4 بجے کی جاب ہے اور مینیجر جو ہے وہ اس کو کوئی کام باقی ہے, اس کا جو سپروائزر ہے وہ کام کر رہا ہے, تو جو بھی اس کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کو کوئی اسے خوش کرنے کے لیے وہاں رکنے کی اور وہاں بیٹھنے کی ضرورت قطعا نہیں ہے. ورک لائف بیلنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. لوگ اپنا کام ختم کرتے ہی وہ تمام جو وقت ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی فیملی کو دیتے ہیں. یعنی ان کے ہاں یہ یعنی جرمنی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے اوور ٹائم کے نام پر ایکسٹرا کام آ جاتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اوپر آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے جرمنی کے اندر بھی کہ کبھی دیر ہوگی ہی نہیں ہمیشہ جی بس 5 بجے ہی چھٹی ہو جائے گی تو بس 5 ہے تو بس 5 ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر کبھی نہ کوئی آور آگے ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بڑی اہمیت کی باتیں ہوتی ہیں. جب کنٹری اتنا آپ کو آسانی دیتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث رکھتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جو 8 بجے گئے 4 بجے چاہے کتنا ہی چاہے وہ کسی بھی ٹریڈ سے تعلق رکھتی ہو ان کی جاب, وہ چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کسی فیکٹری میں مزدور کرتے ہوں, لیکن انہیں روکا نہیں جاتا. انہیں یہ پتا ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے والوں کو کہ ہمیں اپنے وقت کی پوری مکمل آزادی حاصل ہے, یہ وقت ہمارا ہے. اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں ان کے انفراسٹرکچر کی. تو یہاں بہت زیادہ اس کنٹری کے اندر زیادہ تر جو رجحان ہے وہ انڈیپینڈنٹ گھروں کا ہے. یعنی جو زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے, کیونکہ ہم جا چکے ہیں نیوزی لینڈ اور ابھی بھی ہمارا ارادہ ہے دوبارہ پھر اس سمرز میں وہاں جانے کا. وہاں کے موسم بہت اچھے ہیں, تو وہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے, مشہور ہے کہ وہاں پہ اپارٹمنٹ سسٹم کو اتنا زیادہ ابھی تک وہ رائج نہیں ہے. کچھ ہو رہا ہے لیکن اتنا پاپولر ابھی بھی نہیں ہے. گھر ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت گھر ہوتے ہیں, اگر بڑے گھر ہیں جب بھی, اور اگر چھوٹے چھوٹے بھی گھر بنے ہوئے ہیں, پورا علاقہ اگر چھوٹے گھروں پر مشتمل ہے, بہت زیادہ بڑے گھر نہیں ہیں, کیونکہ اکارڈنگلی آپ اپنی بجٹ کے حساب سے ہی گھر وہ لیتے ہو جو آپ کے آکوپیشن ہے اس حساب سے. لیکن اس میں کھلی جگہ, ایک چھوٹا سا گارڈن آپ کے بچوں کو آپ کو آرام سے مل جاتا ہے. یعنی رہائش اس قسم کی ہمارے دیشوں میں بھی زیادہ تر ہوتا ہے. یہ ہمارے دیشوں میں اپارٹمنٹ سسٹم بھی ہے لیکن گھروں کا رجحان کیونکہ ہمارے بہت زیادہ ہے تو ہمیں ایسی جگہیں جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں جہاں ہم تھوڑی بہت اپنی کوئی چھوٹی سی مطلب ہمارا گارڈن ہو, ہم سبزیاں بھی لگا سکیں, ہم پھول بھی لگا سکیں, ہمارے بچے وہاں کھیلیں, بیٹھنے کے لیے ہمیں جگہ ملے. اور اگر بات کرتے ہیں ان کی اکانومی کی اور جاب اپارچونیٹیز کی تو ہمیشہ سے تو ایسا تھا کہ وہاں جاب اپارچونیٹیز بہت زیادہ تھیں, لیکن کچھ عرصے سے یہ ان کی پروفائل تھوڑی لو جا رہی ہے. یعنی جاب ملنے میں تھوڑی دشواری ہے, لیکن امید یہ ہے جیسے کہ ساری ورلڈ اوور ہی یہ امید ہے کہ 2026 میں جو یہ مسئلہ ہے کہ جابس آرام سے جب سوئچ کرتے ہیں تو اتنی آسانی سے جابس نہیں ملتی, ایسا نیوزی لینڈ میں بھی ہو رہا ہے. تو امید یہی ہے اور یہ سب کی ہی ایک دلی خواہش بھی ہے کہ 2026 سے جابس کی جو ایک مارکیٹ ڈاؤن ہوئی بھی ایک مندی چل رہی ہے یہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ پروفائل بھی اوپر کی طرف جائے گی. اور آکوپیشن خاص کر وہ لوگ جو اچانک سے جاب اپنی سوئچ کرتے ہیں انہیں پھر گھر میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے, اور نیوزی لینڈ میں بھی ابھی فی الحال ایسی حالات چل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ایک کنٹری جب اتنا ایک ترقی یافتہ ممالک جو ہوتے ہیں ان کے ہاں کیونکہ کمپنیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیبر کی اور اسکل کی ضرورت بہت ہوتی ہے, اسکل ورکرز کی ضرورت بہت ہوتی ہے, کوالیفائڈ ورکرز کی ضرورت بہت ہوتی ہے, تو لہٰذا صورتحال اتنی سنگین نہیں ہے. لوگ رہ رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں. اور بات کرتے ہیں ہم کہ اس سے پہلے جو ہم آپ کو نیوزی لینڈ کے ہی حوالے سے ایک بہت اچھا ویڈیو دے چکے ہیں, وہ ہمارے چینل پر موجود ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, جس میں ہم نے گرین لسٹ کا بڑے تفصیل سے بتایا ہے. یعنی نیوزی لینڈ کی جو گرین لسٹ ہے اس میں اگر آپ فال کرتے ہیں, آپ کے آکوپیشن اس کے اندر ہے, تو پھر تو آپ کو جاب کے لیے کوئی دشواری ہونے والی نہیں ہے. وہ کیا ہے گرین لسٹ کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو ہماری ویڈیو میں مل جائیں گی. کوئی سوال بھی اگر آپ ہم سے اس متعلق کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک تفصیلی ایک ریویو ہم نے آپ کو دیا جس میں آپ کو تمام معلومات نیوزی لینڈ کے رہن سہن ماحول کے حساب سے ہم نے آپ کو دی کہ کس طرح کے ہاؤسز ہیں, کس طرح کی اسکولنگ سسٹم ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے آپ کو ابھی ایک گائیڈنس دی ہے کہ آپ ہمارے چینل پر جا کر نیوزی لینڈ سے متعلق گرین لسٹ حاصل کرنے کے لیے, اس کے متعلق تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور سوالات بھی کر سکتے ہیں اس
ویڈیو کے حوالے سے بھی اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی. اگر آپ نیوزی لینڈ جانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے فوری اس بارے میں کوئی بھی گائیڈنس لینا چاہیں، ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے. تو یہ تھی تفصیلات. ہمیں رہے گا انتظار آپ کے کمنٹس کا، آپ کے سوالات کا. رہتے ہیں جہاں بھی آپ رہیے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں. جہاں جانا چاہتے ہیں آپ کے ارمان، آپ کی خواہشیں پوری ہوں. رکھیے اپنا، اپنے پریوار کا، اپنے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال. پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ہمیشہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو واقعی ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.